پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا بات چیت آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ تو 28ویں ترمیم روک دی جائے گی. ترمیم تو ہو گئی, نہیں ہوئی, آپ کے مطابق وہ ووٹ نہیں ہوں گے تو کیا اس اتحاد کو بالکل آگے لے کے جائیں گے؟ بالکل آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اور آگے کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیں سیاست میں تو کوئی لفظ آخر نہیں ہے. پہلی بات موجودہ جو ایک ناجائز حکومت ہے, جو ایک ناجائز غیر قانونی یہ آئینی ترمیم کر رہے ہیں, اس حکومت کے خلاف, ان آئینی ترمیم کے خلاف جو بھی سیاسی جماعت کڑی ہوگی تحریک انصاف ان کا ساتھ نہیں. تو یہ اتحاد 28ویں ترمیم تک محدود ہوگا یا آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے؟ تو پہلا تو ہمارا ٹارگٹ ہی ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کو روکیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیتی ہے, تو پھر آگے بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سمر صاحبہ, یہ جو آپ نے بھی گفتگو سنی کراچی کے حوالے سے, ایکس فاٹا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, کنفیوژن ہے یا واقعی اس وقت کوئی ڈرافٹ نہیں ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی, رانا ثناءاللہ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کی عمر بڑھانے کی تجویز ہے, پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ تک تو 28ویں ترمیم نہیں آ رہی. دیکھیں ڈسکشنز کے نیچے تو بہت ساری چیزیں ہیں. حکومت کا کام, پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے نا, تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کچھ امپلیمنٹیبل ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ڈرائنگ روم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ڈرائنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پہلا انیشل سکیچ تو آپ بہت ساری چیزوں کا بناتے ہیں. میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے اتنی ان ڈیپتھ کانورسیشن کر لی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ڈرافٹ ہی نہیں ہے, کسی نے ڈرافٹ ہی نہیں دیکھا. بغیر ڈرافٹ دیکھے ہوئے انہوں نے اتنی زیادہ بحث مباحثے کس چیز پہ کر لی ہیں اور کس چیز کے اوپر یہ اتنے آگے چلے گئے ہیں. دیکھیں یہ مفروضے ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو پریس میں رپورٹ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی نہ کبھی کراچی بزنس مین کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی مطالبے نکل آتے ہیں, پھر دوسری کئی بات ہو جاتی ہے. پھر فاٹا کے جو مشران ہیں, فاٹا کا حال دیکھ لیں, جب سے انضمام فاٹا کا ہوا ہے وہاں پہ کسی نے کوئی ایک چین یا ایک گھڑی صبح کی دیکھی ہے؟ نہ وہاں پہ امن آیا, نہ وہاں پہ ترقی آئی, نہ وہاں پہ انٹرنیٹ آیا, نہ وہاں پہ سکول بنے, کالج بنے, بیسک ہیلتھ یونٹس کچھ بھی نہیں بنے. تو وہاں پہ جو قبائلی مشران ہیں جب وہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو یہ سارے مطالبوں کو جمع کر کے اگر ایک مفروضہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم ہے. جب ڈرافٹ آئے گا, جب ایک پروپوز ڈرافٹ بنے گا, تو پاکستان مسلم لیگ کی ہمیشہ سے عادت ہے وہ سب کے ساتھ رابطہ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ہماری بڑی اتحادی جماعت ہے, پہلے اس کے ساتھ ہوگا. جو ہماری چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, MQM ہو گئی, ان کے ساتھ ہوگا. اور ہم نے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو بھی اپروچ کیا ہے, لوپ میں لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی لوپ میں لیں گے. جب بات آئے گی سب کو پتہ چل جائے گا. اب قبل از وقت ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ایک سائیڈ پہ کہتے ہیں کہ ڈرافٹ نہیں ہے, دوسری سائیڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں. لیکن سمر صاحب باتیں تو آپ کی حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں نا. جب ایک سینیٹر صاحب آ کے کہیں گے کہ ووٹر کی عمر بڑھانے کی تجویز ہے تو پھر باتیں تو ہوگی نا. تجویز میں اور ڈرافٹ آنے میں فرق ہے نا. ڈرافٹ اور تجویز میں تو ڈرافٹ اور تجویز میں فرق ہے. تجویز تو ہر قسم کی ہو سکتی ہے. اب ہماری طرف بہت سارے تجویزیں, ہم بہت ساری ایسی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ لوگ ہراس ہو کے جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں وہاں پہ تجویز دیتے ہیں اب گورنر رول نافذ کر دیں. ان کی کہتے ہیں, لیکن ان کی تجویز سے ہم یہ چیز کو سیریسلی تو نہیں لیتے نا. انہوں نے کہہ دیا, ہم نے سن لیا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نادر صاحب, جو لوگ یا آپ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یا جو آپ کی عوام ہوتی ہے وہ اپنی فرسٹریشن ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں, حکومت کو کوئی اس سے پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھی بات ہے جی, پولیٹیکل پارٹیز کے رابطے ہی ہونے چاہیے. اینڈ اگین اگر وہ سنجیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنجیدہ جماعت ہے. انہوں نے کافی زیادہ سسٹم کے دھکے بھی کھائے ہوئے ہیں, قربانیاں بھی دی ہوئی ہیں, اور پہچانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں ساری ورکنگز کو. انہی کی لائن پہ لگ جائے تو شاید ان کی اس میں کوئی بہتری نکل ہے. نہیں, لیکن اگر یہ ادھر لگ گئے تو پھر حکومت کا کیا بنے گا؟ حکومت اپنا راستہ نکال دے گی. حکومت کے لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو. حکومت جس کے بازو پہ آئی ہے اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اچھا نہیں, اور بھی ہمارے اس طرح کے بازو ہیں اسمبلی کے اندر, ہم ان کی باتیں قبل از وقت. سر لیکن ایک بازو تو پیپلز پارٹی بھی ہے نا, یہ تو ماننا پڑے گا. پیپلز پارٹی نے بالکل سپورٹ دیا ہے. اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہ دیتی تو آج جو حکومت قائم ہے یہ قائم نہ ہوتی. لیکن انہوں نے تو پہلے آپ کو کہا تھا نا سر, حکومت یہ جو مس مینجمنٹ ہے, جو لا قانونیت ہے, جو مہنگائی ہے, جو مس گورننس ہے, اس کی پوری برابر کی شریک ہے پیپلز پارٹی. اچھا جنید صاحب, یہ جو رابطوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں,
کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ صاحب دیکھیں تو پہلے جیسے ہم لوگ سارے الیکٹ ہو کے آئے اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جس نے پہلے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا. تو ہم باتوں میں بلیو کرتے ہیں, اور اگر گورنر صاحب جاتے ہیں یا کے پی کے گورنر صاحب جاتے ہیں یا بلوچستان کے گورنر صاحب جا کے سی ایم سے ملتے ہیں, اسمبلی جاتے ہیں, تو اسے گڈ سائن. وہ وفاق کے نمائندے ہیں, اور وفاق اور صوبوں کا جو رابطہ کم ہوتا ہے تو یہ مسائل جب ہوتے ہیں, تو ہم نے تو پہلے بھی رابطہ کیا ہے. پر یہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ دن پہلے ہمارے پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. چیئرمین صاحب سے بھی بڑے ممبران نے اوپنلی یہ پوچھا, تو کوئی ایسا ڈرافٹ ابھی تک آیا نہیں ہے. جو ہمیں پارٹی کی طرف سے بھی یہی ہوا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یقیناً ہم بیٹھ رہے ہیں, بجٹ کے حوالے سے بیٹھ رہے ہیں, اور آگے این ایف سی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. باقی ایسے کوئی سچ کوئی ایک بھی کوئی ٹاپک ایسا ہو جس پہ لیکن سر آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں, ایم کیو ایم بھی حکومت کے اتحادی ہے, اور ایم کیو ایم کا تو واضح مطالبہ ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے تو وہ بات کر رہے ہیں. بلدیاتی نظام کراچی کا چل رہا ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی کا پہلی دفعہ میئر آیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں. اب ایشو ہے کہ جی بلدیاتی نظام نہیں ہے. ہم واحد ہی پیپلز پارٹی پہلی ہے جو 16 میں بھی بلدیاتی نظام میں ہم لوگوں نے وہاں الیکشن کروایا, 22 میں بھی ہم نے الیکشن کروایا, اور نظام چل رہا ہے. اور صوبوں سے پہلے ہم نے پہلے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, چاروں صوبوں سے. اب دیکھیں ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے.